اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو مولانا عامر الاسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ جھاڑ پھونک کا یا دم کا تویز کا شریعت میں، اسلام میں اس کا کیا حکم ہے، تفصیل سے بیان کریں۔ تو معزز سامعین و حاضرین، ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو دم کا، جھاڑ پھونک کا، تویز کا یہ جو معاملہ ہے، یہ صرف شریعت محمدیہ میں نہیں، اگر آپ پہلی اقوام کو بھی دیکھیں یا آج بھی موجودہ جو اقوام دنیا میں ہیں، کافر ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، کوئی بھی ہیں، ان کے ہاں بھی یہ جو کنسیپٹ ہے یہ کسی نہ کسی صورت میں پایا جاتا ہے۔ ہاں، وہ کس طرح کرتے ہیں؟ اپنے دیوی دیوتاؤں سے، اسی طرح کواکب سے، سیارات سے، اور ان سورج، چاند اور ستاروں سے وہ مدد حاصل کرتے ہیں، جھاڑ پھونک وغیرہ کرتے ہیں، اور ان کو مؤثر حقیقی اور فاعل مستقل مان کے ان سے وہ جھاڑ پھونک وغیرہ کرتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ شرکیہ کام ہیں، شرکیہ اعمال ہیں، تو اسلام ان کی قطعاً بھی اجازت نہیں دیتا۔ وہ طلسم، وہ نقوش، وہ منتر، وہ دم، وہ تویز جس کے اندر شرکیہ اعمال کا، شرکیہ باتوں کا، شرکیہ جو الفاظ ہیں ان کا شائبہ تک بھی ہو، تو اسلام میں ایسے تویزات، ایسے دم قطعاً حرام ہیں اور ان کے کرنے کی کوئی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، وہ اعمال جن میں کوئی بھی شرکیہ قسم کی بات نہ ہو، مثلاً اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے کوئی اسم مبارک ہو جس کے ساتھ دم ڈالا جاتا ہو، کوئی قرآن کریم کی آیہ مبارک ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے کوئی الفاظ ہوں جن کے ساتھ دم ڈالا جائے، یا ایسی کوئی عبارات ہوں جن میں شرکیہ قسم کے کلمات موجود نہ ہوں، تو شریعت نے ایسے الفاظ کے ساتھ دم ڈالنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ جائز اور مباح اور مستحب عمل ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں اس کے بارے میں تفصیلی رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث پاک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کو ان الفاظ کے ساتھ دم ڈالا کرتے تھے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ اور قرآن کریم کی جو آخری دو صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہی اسی لیے ہوئی تھیں جب ایک یہودی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کر لیا تھا، تو اللہ نے قرآن کی یہ آیات نازل کی تھیں، یہ صورتیں نازل کی تھیں۔ تو جو جادو ہے اس کے توڑ کے لیے قرآن کی یہ دو جو صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ بالکل بہت بڑے اکسیر کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور ابو داؤد شریف کی یہ حدیث پاک بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، اور آپ خود اپنی آنکھوں سے یہ عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھنے والی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر رات کو آتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے، جمع کر میں کہ ان میں پھونکا کرتے تھے، کیا پڑھ کے؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے حضور پھونکتے، اور پھر جہاں تک ہو سکتا اپنے چہرے پہ، اپنے جسم میں 3 مرتبہ آپ جو ہے مل لیا کرتے تھے، دم کر لیا کرتے تھے۔ تو ان آیات کی، قرآن کریم کی ان صورتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آخری 3 جو ہے وہ قل پڑھ لے گا، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پہ، اپنے سر پہ، پیر، ٹانگوں تک پھیر لے گا، تو ہوگا کیا؟ وہ بندہ رات بھر جنات اور شیاطین کے شر سے اور جتنی بھی سماوی آفات ہیں ان سے وہ بندہ پناہ میں رہے گا، محفوظ رہے گا، اور اللہ رب العزت کے فرشتے اس بندے کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ پاک جو ہمیں شرکیہ جو باتیں ہیں، شرکیہ جو اعمال ہیں، ان سے جو چیزیں علادہ ہیں، ہٹ کے ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی دم کرتا ہے، کوئی فائدہ حاصل کرتا ہے، تو ایسے دم اور تویز سے اللہ رب العزت ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔